اور ہم سب پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی قدر کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ جو اللہ کے ولی کی قدر نہیں کرتا نا، میری دعا ہے کہ اس کی زبان آج بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہم بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں کہ دیکھیں نا جی، ٹھیک ہے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ سے شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن جی ہم تو فلاں شخص کے پاس جاتے ہیں، وہ بڑی کرامات والے ہیں، وہ بڑے عطاؤں والے ہیں، وہ بڑا نوازنے والے ہیں، ان کے در پہ بہت سارے لوگ ہیں اور اولاد لے کے آئے اور رزق لے کے آئے، تو یہ کیوں نہیں جائز؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ مدد نہیں مانگتے کہ یار فلاں شخص عبداللہ عبدالرحمن مجھے کائنڈلی پانی پلا دو، یا کائنڈلی میری گاڑی نیچے پار کر کے آ جاؤ، یہ مدد نہیں مانگ رہے آپ؟ تو ایک اصول یاد رکھیں، جس شخص سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اگر اس میں 3 کوالٹیز پائی جائیں، اس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، which is حی، حاضر and قادر۔ He should be al-حی means زندہ، living. حاضر he should be present, and قادر he should be having the authority to do that work. وہ قادر ہو اس چیز پہ۔ لیکن اگر میں کسی انسان سے بولتا ہوں کہ کائنڈلی آپ زندہ ہیں، آپ بڑے نیک انسان ہیں، آپ مجھے اولاد دے دیں، حی ہے جی ہے، ٹک ہو گئی جی، حاضر ہیں بالکل حاضر بھی ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا قادر ہیں اولاد دینے میں؟ نہیں، قادر نہیں اولاد دینے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دینا چاہے دیتا ہے، جس سے روکنا چاہے روک دیتا ہے۔ ایک شخص جو قبر میں ہے، چاہے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اور ہم سب پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی قدر کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ جو اللہ کے ولی کی قدر نہیں کرتا نا، میری دعا ہے کہ اس کی زبان آج بند ہو جائے، کہ جو اللہ کے ولی کی قدر، جس کا جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کے ولی کو دشمن بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دشمن بنا رہا ہے، وہ کہ اللہ کے دوست کو دشمن بنا رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگنا، یا میرے سے سوال کرنا، یا میرے سے ہیلپ سیکھ کرنا، کبھی ایسا نہیں کہا۔ یہ ہم ہیں جو کہ جہالت میں ان سے مانگنے شروع ہو گئے ہیں۔ میں قبر پہ اگر جاتا ہوں جہاں پہ بہت بڑا اللہ کے ولی فوت ہوئے پہ ہوں، تو جا کے میں ان سے کہتا ہوں کہ میری بگڑی بنا دیں، میری مشکل پوری کر دیں، میرے حل کر دیں۔ کیا وہ حی ہے؟ نہیں، وہ تو حی نہیں ہے۔ کیا وہ حاضر ہے؟ وہ حاضر بھی نہیں، وہ تو اپنی قبر میں ہے۔ کیا وہ قادر ہے؟ وہ قادر بھی نہیں ہے۔ ان سے اگر ایک مکھی کوئی چیز لے کے چلی جائے، وہ اسے واپس چھین نہیں سکتے، تو میں کیسے مانگ رہا ہوں ان سے؟ ہم کیسے انسانوں سے سوال کر سکتے ہیں؟ شیطان نے بھی ہمیں کیسے گمراہ کیا، اللہ اکبر۔ وہ ڈائریکٹلی تو لات عزا کے سامنے سجدہ تو نہیں کر رہے، لیکن وہ لنگڑا پیر اور ننگا پیر اور بابا شاہ، کن کن پیروں کے پاس، کالا بالا بابا اور بنگالی بابا اور کن بھی پاس جا رہے ہیں کہ ہماری مشکلات کا حل کر دیں، ہمیں یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ حاجت روا اللہ کی ذات ہے، بگڑی بنانے والا اللہ کی ذات ہے، دستگیر اللہ کی ذات ہے، غوث اعظم اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اللہ کے سامنے عبد ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ لوگ پھر عجیب مثالیں دیتے ہیں، سبحان اللہ، کہ دیکھیں نا، آپ نے اگر پریزیڈنٹ کے پاس جانا، پرائم منسٹر کے پاس جانا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ ڈائریکٹلی اس کے پاس تو نہیں چلے جاتے نا، آپ اس کے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو جو ہے نا اگلے بندے کی اپوائنٹمنٹ دیتا ہے، پھر آپ کو ٹائم لیتا ہے، پھر آپ جاتے ہیں، ملتے ہیں ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، ہم نے بندوں کا قیاس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کر دیا۔ کیا پریزیڈنٹ یہاں سے اگر میں اپنے آفس میں بیٹھ کے اس کو بلاؤں، وہ سن سکتے میری بات کو؟ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور وہ دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ میں اگر پریزیڈنٹ کے بارے میں سوچوں، کیا وہ جانتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کیا پریزیڈنٹ میری شارخ سے زیادہ قریب ہے؟ نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہیں۔ انسان کا یہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ قیاس انسان پہ کیسے کر دیا؟ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے۔